उरवा बिन मसूद जब वापस गए मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुज़ाकरात करके मैदान हुदैबिया में वापस गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या खुशखबरी लाए हो, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम हुदैबिया से वापस चले जाएंगे, क्या हमारा मक्का बच जाएगा फतह होने से, क्या अरब के अंदर हमारी हुकूमतें रहेंगी, या रसूलुल्लाह गालिब आ जाएंगे। उसने कहा न पूछो। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कौम वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। उन्होंने कहा क्या पूछते हो, मैं बड़े बड़े दरबारों में गया, मैं कैसर और किसरा के दरबार में गया, मैं नजाशी के दरबार में गया, लेकिन जो मंजर मैंने मोहम्मद अरबी के दरबार का देखा मैंने कहीं नहीं देखा। उसने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़द फ़ी गफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दा। उसने कहा मैंने देखा कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक थूक जमीन पर फेंकते हैं तो 1400 सहाबा हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं, हुजूर यहाँ फेंके, हुजूर यहाँ फेंके। और जब हुजूर थूक मुबारक फेंक देते हैं फिर वो अपने हाथों पे मलकर अपने मुंह पर मलते हैं ऐसे करके। वैज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलूना अला वुदुई, जब रसूलुल्लाह वुजू फरमाते हैं तो वुजू का पानी लेने के लिए सहाबा ऐसे दौड़ते हैं, करीब है कि एक दूसरे को कत्ल कर दे कि यार जोर का तूने लिया, असर का तो मुझे लेने दे कम अज कम। वमा युहिद्दून नज़रा इलैहि ताज़ीमन लहू, फरमाया ऐसे आंख उठाकर भी हुजूर की तरफ नहीं देखते, कहीं देखना भी बेअदबी न बन जाए। वैज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, हुजूर एक को हुक्म देते हैं जाओ जाकर ये काम करके आओ, 1400 सहाबा उस हुक्म को बजा लाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ज़ां के मिल्लत राहयात अज़ इश्क़े उस और बरगो साज़े कायनात अज़ इश्क़े उस। इकबाल कहंदा फरंगी रा दिले ज़ेरे नगीनेस्त, इकबाल कहंदा आज तक फरंगी एक दिल ते काबू नहीं पा सके, मतायू मुल्कस तो दीनेस्त। उन्हें क्यों ना मुल्कां ते कब्जा जरूर कीता है लेकिन दीन ते कब्जा नहीं कर सके। क्यों जी? खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। इकबाल कहंदा जितने चमचे कड़छे गए व्हाइट हाउस का तवाफ करते रहे और मलका बरतानिया का तवाफ करते, खुदावंदे के दर तोहफे हरीमश। कहता वो जितने तुम्हारे चमचे कड़छे गए या हुकूमतें करते रहे और तुम्हारे दरों का तवाफ करते रहे, सद इबलीस तो यकरूहुल अमीनेस, कहता लखा इबलीस जरूर गए लेकिन मोहम्मद अरबी का एक गुलाम भी तुम्हारा तवाफ करने के लिए नहीं गया। ये बात है। तुम क्या समझते हो हुजूर का दीन ऐसे चला जाएगा? ना ना, ये दीन अपनी पावर रखता है। हाँ, इसलिए इस दीन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। मुल्कों पर तुमने कब्जे कर लिया, यहाँ भी 100 साल बरतानिया रहा तो 1947 के बाद फिर हुजूर के गुलाम मैदान में आ गए। तुमने हमारे क्या छोड़ा? यहाँ तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी। हमारी इज्जत तो ये है व मुस्तफा बेरे खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाजों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी के अंदर नहीं। तुमने जिसको इज्जत वाली बातें समझी हैं वो तो हमारे बड़ों ने, सहाबा कराम ने, हजरत नौमान बिन मुकर्रन आए जब यज़दगर्द के दरबार में आला कालीन बिछे हुए थे और बड़े बड़े कीमती, तो आपने अपनी तलवार और नेज़े से उनको फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे ये तो हमने आपकी इज्जत के लिए बिछाया है। जब आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोने की बनी हुई थी, आप बैठे तो फौरन खड़े हो गए। तो यज़दगर्द कहने लगा कि आपने शायद कभी सोना देखा नहीं है, हमने तो आपके एहतराम के लिए, आप चूंकि हमारे मेहमान आए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए आए, साद इब्न वास के जर्नैल जो आपके हैं उन्होंने आपको भेजा, तो हमने आपके एजाज के लिए सोने की कुर्सी बिछाई है। पहले तो आपने हमारा कालीन फाड़ दिया, तो तो अब आप सोने को जो है उठ खड़े हुए और मैं सुनना है तेरा कालीन मैंने इसलिए नहीं फाड़ा कि मुझे को उस कालीन से दुश्मनी थी, ये जो तूने बिछाया था ये रेशम का था और हमारे आका मौला ने रेशम से के इस्तेमाल से मना फरमाया, इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। बाकी रह गया ये सोना, तो ये कहते हैं हमने देखा नहीं है, सोने को पिक तरफ कर, ये सोना मैंने इसलिए ऊपर नहीं बैठा कि हमारे आका मौला ने इससे मना फरमाया है। सोने की ताजीम में मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने नबी का हुक्म मानने के लिए मैं खड़ा हुआ। तो ये है वो बातें जो इस्लाम की है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ भी उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं और गुमराही की बातें फैलाते हैं। आप अपने कान बंद कर दें। अगर हम कोई आपको गुमराही की बात बता रहे हैं, बेशक अपने कान बंद कर दे। और अगर आपके कान में वो बात जा रही है, क्यों जी, कादतिल कुलूब यतीरा, करीब सी कि दिल भी जड़े ना, जो बैतुल मुकद्दस जाना हुई ना
الحمدللہ معز الاسلام بنصری و مذل الشرک بکاری. جب صلاح الدین ایوبی بیٹھا، پوری فوج بیٹھی، تو محی الدین بن زکی نے جب یہ خطبہ پڑھا نا، وہ قریب تھا کہ اذانیں جب ہوئی تو قریب تھا سارے مسلمانوں کی روحیں بھی پرواز کر جاتی. تو اگر ہم آپ کو ایسی باتیں سناتے ہیں حضور کی عشق اور محبت کی کہ قریب ہے کہ آپ کی روحیں بھی اوپر اڑ جائے، تو پھر آپ کان بند نہ کریں. اور وہ بندہ جو آپ کو ایسی بات سناتا ہے کہ در رسول سے دور کرتا ہے، پھر آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے کان بند کر دیں. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا مل. بس یہی بات ہے، یہی لبیک کا مقصد ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو یہ تکلیف قرون اولیٰ سے لے کر آج تک تکلیف وہ جاری ہے، وہ تکلیف تو رہنی ہے. جب تک حق اور باطل ہے تو وہ تکلیف رہنی ہے. جب تک محمد عربی کے غلام موجود ہے اور حضور کے دین کے دشمن موجود ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے حق اور باطل کی ٹکر شروع سے چلی ہے اور تا صبح قیامت یہ جاری اور ساری رہے گی. لیکن امتحان حق والوں کا ہے کہ وہ کب تک کھڑے رہتے. وہ جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر مدد ضرور آ جائے گی، اور اگر وہ بزدلی اختیار کریں گے تو پھر بزدل قوم کی مدد نہیں کی جاتی. ہاں جی، یہ تو حضور نے فرمایا بزدلوں کی رب کبھی بھی مدد نہیں کرتا. یہ تو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا بزدل بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا. اور اس کے لیے پہلی شرط بھی یہ ہے، جنگ یرموک میں جب صحابہ کی لڑائی لمبی ہو گئی تو مسلمان خواتین نے صحابہ کو صرف مدینہ منورہ سے اتنا سارا ایک جملہ لکھا، لمبا خط نہیں لکھا، صرف اتنا ایک جملہ لکھا. فرمایا مسئلہ کیا بن گیا، اتنی لمبی لڑائی کیوں ہو گئی؟ انتم انصار اللہ. فرمایا کان کھول کر سنو، اور کسی نے دین کی مدد نہیں کرنی، تم ہی دین کے مددگار ہو، تم ہی دین کے مددگار ہو. تو یہ تاخیر کیوں ہو گئی جنگ یرموک میں؟ وہ جو جملہ ہے وہ آپ کے لیے اور میرے لیے تمام کے لیے مینار نور ہے. وہ فرمایا انتم انصار اللہ. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو ناموس رسالت کی بات بھی ہم نے کرنی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو تکالیف بھی ہم نے اٹھانی ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو رسول اللہ کے دین کو تخت پر بٹھانا بھی ہمارا کام ہے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے تو کفر کے سامنے ایسے کھڑا ہونا یہ بھی ہمارا کام ہے. آج کلمہ جو ہم انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہی دین کے مددگار ہو، تم ہی اللہ کا مددگار سے مراد دین کے مددگار. آخری جملہ یہ اپنے کانوں کے اندر اس کو ایسی جگہ دیں، گھر کے تو سارے کام تیرے چلتے ہیں، جب دین کا مسئلہ ہے تو کل پر ڈال دیتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو جو وصیتیں کی نا لمبی چوڑی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی. فرمایا عمر بہت سارے اللہ کے معاملات ہیں جو رات کو کیے جائیں تو وہ دن کو، رات والے دن کو قبول نہیں کرتا، دن والے رات کو قبول نہیں کرتا. معنی یہ تھا کہ دن والا کام تو نے رات پر نہیں ڈالنا اور رات والا کام دن پر نہیں ڈالنا. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ رات کو ہی قبول کرتا ہے اور دن والے دن کو ہی قبول کرتا ہے. تو یہ حضرت عمر کو وصیت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کیسر و کسرا فتح ہونے میں تاخیر ہو جائے. میں تو جا رہا ہوں، میں تو ہموار کر کے ساری زمین، یہ نہ ہو کہ حضور کا دین پھیلنے میں کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے. ہاں یہ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا آج دین کیوں نہیں تخت پر آ رہا؟ جس سے بات کرو وہ گھر کے لیے تو بڑا مخلص ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. بھائی دعا گو جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ دعا ہمارے لیے فرماتے ہیں. ہم نے تیرے لیے دعا کی درخواست نہیں کی، تو دعائیں کرتا رہے لیکن عملاً آنا میدان میں کام کر دین کا. ہاں جی، وہ تو آپ ہر بندے کا کام ہے کہ آپ جس طرح اپنے گھر کے ساتھ حساس ہے نا، اپنے بچوں کے لیے حساس ہیں، دین کے لیے ایسے حساس بن جائے. تو یہ عذر آپ میرے سامنے تو کر سکتے ہیں نا. اقبال کہتا لرزم از تو شرم چو روزے شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پس چراں با دیگرانہ سپردئی. اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، لرزہ پر اندام جا ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع کر دیتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کریجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال ہی کافی ہے امت کے لیے. تو کیا کہے گا امتی؟ پھر کیا عذر کرے گا؟ ھذا یوم لا ینطقون ولا یوزر عنہم فیاض. سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسے تو لوگ بڑھ کر دینا، وہاں تو زبان پر مور لا دیجئے. اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن. معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں.
بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہو؟ اللہ کے سامنے اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر بک بک کرتا ہوں۔ یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں کہ یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے۔ آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہو اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے، حضور کے دین کو آگے لاؤ، آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو۔ منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے۔ وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے، انتم انصار اللہ، کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس کی آتی ہے، جو گھر میں سویا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو باتیں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو تقریریں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو منصوبہ بندیاں بناتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی۔ پہلے جو اللہ کی مدد کرے، واللہ ینصرو، پھر اللہ مدد حال میں بھی فرماتا ہے پھر مستقبل میں۔ پہلی شرط ہے کہ نصرہ، ماضی میں کسی نے اللہ کی مدد کی ہو، اللہ کے دین کی مدد کی ہو۔ آؤ اس دنیا کی شرمندگی، قبر کی شرمندگی، حشر کی شرمندگی سے بچنے کے لیے دین کی مدد کرو، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ حضور کی عزت ناموس کی بات سننی نہیں، بس کیا جو بات کرنے لگے انہوں نے کہا تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت